اپنی لاسٹ ویڈیو قرآن کو ڈیوائن کرنے یعنی اس میں بصیرت حاصل کرنے کا قرآن سے فارمولا میں ہم نے سورہ مزمل کی آیات کے لینس سے قرآن کو قیام اللیل یعنی رات کی نماز میں ڈیوائن کرنے یعنی اس سے علم و حکمت اخذ کرنے کا فارمولا دیکھا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ مزمل کی آیات کے متعلق ناسخ و منسوخ کے تصور کو چیلنج کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس صورت میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں بلکہ قرآن کے ثقیل فرمان کو ڈیوائن کرنے یعنی اس سے علم و حکمت اخذ کرنے کے دو مختلف لیولز دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن کو سمجھنے نہیں بلکہ ڈیوائن کرنے کے دو طرح کے لیولز ہیں۔ پرائم لیول جو انٹلیکچولی ایلیٹ کلاس کے لیے ہے اور سٹینڈرڈ لیول جو معاشرے کے باقی طبقات کے لیے۔ ایک ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن بعض پہلوؤں میں جب کسی بات کو انہانس ایفیکٹ یعنی شدت سے بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے نبی سے ڈائریکٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلا لیول پرائم لیول ہے، یہ انتہائی شاندار اور نبی کے لیے ڈیزائن کیا گیا لیول ہے۔ نبی اور ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کی ایک جماعت نے ہمیشہ اسی لیول سے قرآن کو اپروچ کیا۔ یہ لیول مومنین کی سوسائٹی کی انٹلیکچولی ایلیٹ کلاس کو جنم دیتا ہے جو اس اسلامک اسٹیٹ کا نظام و انصرام سنبھالتے اور چلاتے ہیں۔ اپنے آنے والی کسی ویڈیو میں ہم تاریخ کے جروکوں سے قرآن کی آیات کے لینس سے اس کلاس کے کچھ کرداروں کی زندگی کا ہلکا سا مشاہدہ کریں گے۔ دوسرا لیول سٹینڈرڈ لیول ہے جو باقی کی عام کمیونٹی کے لیے ان کے انفرادی حالات کے حساب سے سیٹ کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قولاً ثقیلہ کیا ہے۔ قولاً ثقیلہ یعنی ایسا فرمان یعنی قرآن جس کے الفاظ اور آیات میں علم و حکمت تہہ در تہہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی ایسا فرمان جو تہہ در تہہ علم و حکمت سے بھر دیا گیا ہے، جس میں ہر پرد کے نیچے ایک اور گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے، جہاں الفاظ پر لگی ایک حرکت علم کا ایک اور جہان، اور ہر آیت کئی ریسرچ ڈپارٹمنٹس کو جنم دے، اور جسے سمجھنے کے لیے فکری گہرائی، تدبر اور مسلسل غور و فکر درکار ہے۔ تو اب قولاً ثقیلہ یعنی قرآن اس لایا عمل کے تحت قیام اللیل یعنی رات کی نماز میں کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ انگلش کا ورب ڈیوائن جیسا کہ بعض جگہوں پر بعض لکھاریوں نے استعمال کیا ہے، حقیقی معنوں میں قرآن کو سٹائل میں پڑھ کر اس میں سے دیے گئے پیغام کو انکور کرنا، پرسیو کرنا، ڈیکوڈ کرنا اور ہڈن میننگز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے قلب و دماغ میں جاری سارے آپریشن کو جس خوبصورتی سے کیپچر کرتا ہے، اس کے لیے اردو کا لفظ سمجھنا کافی نہیں ہے۔ اگر میں اسے پھر سے کہوں، انگریزی کا فعل ڈیوائن جیسا کہ بعض لکھاریوں نے استعمال کیا ہے، در حقیقت قرآن کو مخصوص انداز میں پڑھ کر اس میں دیے گئے پیغام کو آشکار کرنا، محسوس کرنا، سمجھنا، ڈیکوڈ کرنا اور پوشیدہ معانی کو اخذ کرنے کے لیے دل و دماغ میں چلنے والے سارے عمل کو جس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اس کے لیے محض سمجھنا کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں لفظ سمجھنا پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا۔ اگر میں اسے صحیح طریقے سے پہنچا پاؤں تو اس کا مطلب ہوگا قرآن صرف پڑھ کر سمجھنے کے لیے نہیں، یہ ڈیوائن کیے جانے کے لیے ہے، جس کا مطلب ہوگا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے ذریعے اس میں سے بھر دیے گئے علم اور پیغام کا حقیقی ادراک، یعنی اس چیز میں ادراک یعنی قرآن میں جو مافوق البشر ہے، یعنی انسان کی تخلیق نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ آیت قرآن میں قرآن کو اوپن کرنے کے لیے دیے گئے 3-4 پاسورڈ میں سے ایک پاسورڈ یا پن کوڈ ہے۔ اس بات کو ایک دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں۔ انسانوں تک پہنچائے گئے اس الہامی کلام یعنی قرآن میں الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کی ترتیب سے اور اس میں سمو دی گئی موسیقیت یعنی خوبصورت الحان میں وہ سائنٹیفک ایفیکٹس یعنی سائنسی اثرات رکھ دیے گئے ہیں جو ہمارے قلب یا انٹلیکچوئل پروسیسر
یعنی ہم میں انسٹالڈ یعنی لگا دیے گئے عقلی تجزیاتی نظام میں فکری سرگرمی کو متحرک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا یہ انداز نہ صرف سننے والے کو مزہ دیتا ہے بلکہ ہمارے قلب یعنی انٹلیکچوئل پروسیسر میں موجود وہ پوائنٹس جو ایک خاص طرح کے علمی دباؤ پڑھنے یعنی چیزوں کے بارے میں حقائق جاننے کے سلسلے میں کی جانے والی کوشش سے پنچ ہو کر ایکٹیویٹ ہوتے یعنی اپنا کام شروع کرتے ہیں، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ کائنات کی اور اس سے ماوراء ہر چیز کے بارے میں علم یعنی جانکاری بشمول انسانی زندگی کے ہر پہلو کے قرآن میں موجود کتاب یعنی آئین میں مخصوص سٹائلڈ کوڈز کی صورت میں رکھ دی گئی ہے، اور قرآن کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ حقائق کو ایک منظم علمی ترتیب میں پیش کرتا ہے تاکہ انسانی عقلی تجزیاتی نظام میں موجود انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے حامل یہ پوائنٹس حرکت میں آ جائیں اور علم حاصل کرتے جائیں یعنی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے انہیں دریافت کرتے جائیں اور قرآن میں موجود حقائق کو علم کی صورت میں ایکسپلور کرنے لگیں۔ تو علم یعنی حقائق کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے حامل ان سیٹ پوائنٹس کو ان لاک کرنے کے لیے ان مخصوص سٹائل کوڈز کا ایک خاص ردم کے ساتھ ان پوائنٹس سے ٹکرانا ہی ان کا ان لاکنگ پن کمبینیشن ہے۔ آیت 6 اور 7 رات کا وقت مخصوص کرنے کی وجوہات بتا رہی ہے، مگر ان پر بات پھر کبھی۔ مگر یہ لاہ عمل کام کیسے کرے گا؟ اس کے لیے 2 ریکوائرمنٹس یعنی 2 تقاضے ہیں جنہیں آیت 8 بیان کر رہی ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہاں آیت 8 اس اصول یا رول کو بیان کر رہی ہے جس کے تحت قرآن سے علم یعنی چیزوں کے بارے میں حقیقی جانکاری یا فیکٹس کا ادراک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا پارٹ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور دوسرا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ کیا اصول ہیں؟ یہ صرف اصول نہیں، قوانین ہیں جو یہ آیت لیجسلیٹ یعنی قوانین کی صورت میں دے رہی ہے۔ یہ گولڈن اصول ہیں اور یہی الٹیمیٹ اصول ہیں۔ ان میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی اور پچھلے کئی سالوں سے اسی اصول کو میں فالو کر رہا ہوں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اس قرآن سے کیا ادراک کیا، یعنی کیا علم حاصل کیا؟ تو یہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اور نہ ہی کسی AI ٹیکنالوجی نے کبھی آپ کو یہ باتیں بتائی ہوں گی، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا کر سکتی ہے، کیونکہ رب کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اور اس حقیقت کو میں بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور ریسرچ سائنٹسٹ کے کہہ سکتا ہوں۔ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ قرآن کو ڈیوائن کرنے یعنی اس میں ادراک حاصل کرنے کا یہ فارمولہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ آیات کو جس طرح میں ڈیوائن کرتا ہوں اسی طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کہیں سے نقل نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، میں مختلف تراجم کو بار بار کنسلٹ کرتا ہوں، مگر آیات کو میں خود ڈیوائن کرتا ہوں۔ ابھی اس وقت کچھ اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر ہم اسی آیت کو دیکھیں تو اس میں اس کا پہلا پارٹ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ تو کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کا یہی ترجمہ ہے، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو؟ جہاں تک قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ایک ریسرچ سائنٹسٹ کے میں نے اسے ڈیوائن کیا ہے، اس کے مطابق اس کا جواب ہے نہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو پھر آیت کا یہ حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ آیت کا یہ پارٹ کیا ریویل یعنی کہہ رہا ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ اس حصے کا کم و بیش یہی ترجمہ کس کس نے کیا ہے۔ دعوتاسلامی.net، ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب، صحیح انٹرنیشنل، تقی عثمانی صاحب، فتح محمد جیلندری، ابو العلا مودودی، ماما ڈیوک پکٹل، اے یوسف علی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ چلیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سن لیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو۔ سب نے اسے اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے۔
جبکہ جس طرح میں نے اسے ڈیوائن کیا ہے اس کے مطابق اس کا مطلب ہے، اور اپنے رب کی آئیڈینٹی کے بارے میں ریزننگ کرو۔ یہاں پر اسم نام کے لیے نہیں، آئیڈینٹی یعنی شناخت، پہچان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور وذکر اس میں ریزننگ یعنی اس میں یا اس کے بارے میں عقل دوڑانا، عقل لڑانا، غور و فکر کرنا، نتائج اخذ کرنا، نتیجہ نکالنے کے لیے۔ اب یہ آیات پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد نازل ہوئیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام اللیل کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے، تاکہ جو قولاً ثقیلا نازل کیا جانا ہے آپ اسے ڈیوائن کر سکیں۔ وہی کلام ہے جس میں آپ کے رب کی آئیڈینٹی یعنی شناخت یا پہچان موجود ہے۔ اسی سے آپ نے اپنے رب کی پہچان کو پانا ہے کہ وہ کیسا رب ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، اس کی ذات کن کمالات کی حامل ہے، کن کن چیزوں سے اسے نفرت ہے، کون کون سی خوبیاں اسے پسند ہیں اور جنہیں وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی نے اس لائحہ عمل کے استعمال سے قرآن سے علم و حکمت کو اخذ کیا اور کیا ہی خوب کیا، اور اسی طرح ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کی ایک جماعت نے ان کی ڈائریکشن اور اطاعت میں قرآن کو اسی طرز پر اپروچ کیا اور کمال کر دیا۔ بطور قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ایک ریسرچ سائنٹسٹ کے یہ چیز مجھے حیران کر دیتی ہے، اور ان کے زیر سرپرستی ان کے اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی میرے دل کو ان کے لیے محبت اور احترام سے بھر دیتی ہے۔ ایک اصل خدا کے کلام کو اسی انداز میں ہونا چاہیے تھا، تاکہ اس کی پہچان پانے کے لیے کوشش کرنے والے اور پھر اپنے رب کے سٹائل کو اپنانے والے، سنے سنائے قصے کہانیوں کو اپنانے والوں اور عقل کا استعمال نہ کرنے والوں سے نکھر کر الگ ہو جائیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ آیات قرآن کی یونیورسٹی سے علم حاصل کرتے ایک اسٹوڈنٹ اور سنی سنائی باتوں کو سنتے دہراتے شخص میں ایک حد فاصل ہے۔ ہم بحیثیت مومنین قرآن سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور اسی سے ہمیں اسلام سمجھ آتا ہے، اور یہ ہماری لیگل ڈیوٹی میں شامل ہے، یعنی فرض ہے۔ یہ قرآن سے میری ڈسکوری ہے اور یہ اسی قرآن کی دین ہے، اور مجھے بجا طور پر اس پر فخر ہے۔ اگر کسی نے اس بات کو سمجھ لیا تو یہ اس کی زندگی بدل دے گی۔ اب پھر سے آپ اس حصے کو پڑھیں، اب یہ صحیح انداز سے آپ کو اپنا مطلب بتائے گا۔ اب دوسرا حصہ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی فلاں اتنے بڑے صاحب یہ فرماتے ہیں اور یہ تو نسلوں اور صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کو پس پشت ڈال کر صرف کلام میں اپنے رب کے کہے کو سن، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دوسرے لیول یعنی سٹینڈرڈ لیول میں بھی اپنی مصروفیات کے حساب سے اسی قانون پر عمل کیا جاتا ہے، اور عام نمازوں میں بھی پڑھے جانے والے قرآن سے اپنے رب کی آئیڈینٹی یعنی پہچان کا ادراک کرنا تھا۔ اسی سے زندگی کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی، رب کا قانون عمل بن کر زندگی میں انقلاب برپا کرتا، اور علم دنیا میں ایک قابل تقلید قوم بناتا۔ مگر مومنین اب نماز صرف بس پڑھتے ہیں، اور اللہ یعنی اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فضائل اعمال، فیضان سنت اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں موجود ہیں۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔
یہ بات بھی میں آپ پر واضح کرتا چلوں کہ یہ کام ایک دن یا ایک مہینے یا ایک دو سال سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مسلسل مگر بڑی انٹرسٹنگ جدوجہد سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور دن اس کے بارے میں سوچتے گزرتا ہے۔ چیزوں کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے آپ انہیں نیلی پیلی کتابوں کی اینکیں لگا کر نہیں دیکھتے، اور نہ ہی انسانوں کے جاری کردہ کالے پیلے فتوے ہاتھوں میں لیے گھومتے ہیں، بلکہ ہر چیز کو آپ کو اپنے رب کی آیات کے لینس سے دیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایڈوانس ممالک کی یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں جن کو غور سے سننا ہوتا اور ان پر غور و غوص کرنا ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہوتی ہے، چیزوں کے متعلق حقائق کو پرکھا جاتا ہے۔ سچ کی تلاش میں یونیورسٹیز فرقے نہیں بناتی، تب جا کر وہ اسٹوڈنٹس عالم یعنی اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹس بنتے ہیں، اور باہر آ کر جب وہ ایکسپرٹس حاصل کیے گئے علم کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ معاشرے ہمیں گلو گلزار نظر آتے ہیں۔ میرے نبی نے قرآن سے علم کو اسی اصول سے ڈیوائن کیا، اور ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کی زیر نگرانی اور زیر تربیت اسی انداز میں قرآن سے علم کو ڈیوائن کیا، جن کے کارناموں کی جھلک آج تک ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی اور ترقی یافتہ ممالک میں کسی نہ کسی انداز میں قانون کی صورت میں لاگو ہوئی نظر آتی ہے، جن کے حاصل کیے گئے علم کو آج تک نہ میچ کیا جا سکا اور نہ ہی انہیں سرپاس یعنی ان سے آگے نکل جانا ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پھر کبھی۔ اور ہاں، اگر کوئی اس سٹائل سے پڑھ نہیں سکتا تو کیا قرآن اپنے آپ میں رکھ دیے گئے تے در تے علم یعنی حقائق کی آگاہی تک اپروچ کرنے کا کوئی اور پاس ورڈ یا پن کوڈ دیتا ہے؟ یہ سب نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کے رب کا اصل پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، کیونکہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اسی نے اسے جمع کیا، وہی اس کی حفاظت کرتا، اور اسے سمجھانے کی ذمہ داری بھی اسی کے ذمہ ہے، مگر عطا اسے کرتا ہے جو اس کے لیے سخت کوشش کرے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔